إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معزز بھائیوں، برادران اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو کہ میرے اور آپ کا پالنہار اور مدبر ہے. اس کے بعد درود و سلام کی برسات ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ رب العالمین کا ارشاد ہے. فرماتا ہے رب العالمین: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اگر تم کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو دنیا کے اندر، کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو دنیا کے اندر، اگر کسی کو اپنا پارٹنر جو کچھ اگر آپ بنانا چاہتے ہو، تو دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ سچ بولنے والا ہے کہ نہیں، اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے کہ نہیں، کیا وہ آدمی نیک ہے کہ نہیں. یہ دیکھو، یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جینے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اچھے ساتھی کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ، میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آدمی میرے ساتھ ہو کہ جو میرے دکھ اور سکھ میں میرا ساتھ دے. ہر انسان کی ضرورت ہے. بغیر دوست کے دنیا بے رنگ ہے، بے مزہ ہے. دنیا کے اندر مزہ نہیں ہے. دوستی اگر بہتر ہو، دوستی اگر اچھی ہو، دوستی اگر سچی ہو، تو یقیناً یہ دوستی انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے. یہی دوستی آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے. بھائیو، جب میں اور آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ دوستی کا جب انتظار کرتے ہیں، دوستی کا انتخاب جب کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے دوست اگر اچھا آدمی اگر نیک ہے، لیکن
पैसे वाला नहीं है, आदमी मालदार नहीं है, तो चाहिए हमको चाहिए कि हम घर से वो आदमी मालदार नहीं है लेकिन नेक है, इबादत करने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ऐसे आदमी की सोहबत में रहिए, ऐसे आदमी की संगत में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहने की कोशिश क्यों करो जो सुबह और शाम हमेशा अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में उनके सुबह और शाम गुजर रहे हैं, उनके लैल व नहार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजर रहे हैं ना। आप ऐसे लोगों से अपनी निगाहों को मत हटाओ, ऐसे लोगों को देखो और उन लोगों के साथ रहा करो। ये नहीं देखना कि भाई वो आदमी एक है लेकिन वो मामला नहीं है, वो आदमी पैसे वाला नहीं है, ऐसे लोगों को दूर नहीं करना। क्योंकि ये आयत जब उतरी ना ये आयत जब उतरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सलमान फारसी से चंद गरीब सहाबा अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे थे, गरीब थे, अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। इतने में मक्का के बड़े बड़े सरदार के बेटे सरदार अल्लाह के नबी के पास आए, उसमें वलीद बिन मुगीरा वगैरह के बड़े बड़े लोग थे, आकर बोले ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करो। क्या काम? एक काम करो, आपके पास यहाँ पर जितने गरीब सहाबा हैं उन तमाम को भेज दो, हमको आपसे कुछ बात करना है। अल्लाह के नबी को उनसे उम्मीद थी अगर ये लोग जाएंगे तो कम से कम ये लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, अल्लाह ये लोग ईमान लाएंगे। ये अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी, अल्लाह के नबी के अंदर एक उम्मीद थी कि अगर मैं इनको भेजूंगा तो ये लोग इस्लाम लाएंगे। जैसे ये सहाबा को अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम बाहर जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति, के लोग आएंगे बाद में जाएंगे। ऐ नबी आपको चाहिए कि आप नेक लोगों के साथ हमेशा रहो, उनका साथ मत छोड़ो। नेक लोग गच्चे गरीब हैं, गच्चे मालदार नहीं है, गच्चे के पास पैसा नहीं है लेकिन इबादत गुजार हैं, अपनी ज़बान से सच बोलने वाले हैं, अमानतदार हैं, बिदअतियों से दूर हैं, बिदअत से पाक हैं, नेक लोग हैं। आपको चाहिए कि आप इनके साथ रहो। ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, सीधा सीधा अपने नबी को पैगाम है। अपने नबी को पैगाम मतलब क्या? मुझे और आपको पैगाम है। तो मुझे और आपको चाहिए जब कभी भी किसी से दोस्त बनाए तो देखें कि ये आदमी नेक है क्या, ये आदमी अपनी ज़बान से सच बोलने वाला है क्या, ये आदमी लोगों को धोखा देने वाला है क्या ये आदमी अमानतदार है कि नहीं है, ये आदमी कहीं नदी तो नहीं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अगर किसी से दोस्ती बनाना है तब जाकर आगे बढ़कर उसको अपने साथ रखें, उसके सोहबत इख्तियार करें, उसके बाद जाकर उस आदमी को अपना पार्टनर, अपना साथी, अपना साथी जो भी है आप बनाइए। लेकिन अंधाधुन अगर कोई आदमी कुछ कर दिया उसके सामने खुश हुए, आप बहुत अच्छा आदमी है, पैसे वाला है, गरीबों की मदद करा, अगर उसके साथ चले गए, अल्लाह ना करे ज़बान से धोखा देने वाला होगा, अल्लाह ना करे इबादत करने वाला नहीं है, कल क्या होगा हमारा हाल? कल क़यामत के दिन हमारा हाल क्या होगा? देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नाबिना थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, आकर बोलते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, मैं आपकी नसीहत सुनने के लिए आपके मजलिस में आया हूँ, आपकी नसीहत सुनने के लिए आपके पास आया हूँ, आपके करीब आया हूँ। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ बड़े बड़े मालदार लोग जो कि मुशरिकीन थे वहां पर बैठे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, सुनते नहीं है। फौरन अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों को नाज़िल फरमाता है, आगा
سے میرا دل الگ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کروں. حضرت کعب بن مالک اسلمی، کعب بن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ بڑے کم سے چھوٹی عمر کے صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. تہجد کے وقت جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو بنانے کے لیے پانی لا کر دیتے تھے. چھوٹے صحابی تھے، دیکھیے ان کی سوچ کیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ سل توڑتا، آپ کو تو کچھ چاہیے نا، پوچھئے میں اللہ سے دلاؤں گا. آپ کو جو بھی چاہیے، آپ جو بھی پوچھیں گے میں اللہ رب العالمین سے آپ کو دلاؤں گا. آپ پوچھئے، کیا پوچھو گے؟ کیا پوچھو گے؟ چھوٹی عمر کے ہیں، بڑی عمر کے صحابی نہیں ہیں، بہت چھوٹی عمر کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک ہی چیز پوچھتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. جنت یہاں پر دنیا کے اندر جیسا میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، پھر کسی طریقے سے کل قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا دوست بن کر رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دوستی بنانا ہو ایسی لوگوں سے دوستی بنائیں، نیک لوگوں کو چنیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں کہ وہ آدمی ایمان والا ہے کہ نہیں، وہ آدمی مومن ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں. آج کل کئی لوگ ایسے ہیں بدعتیوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کافروں کے ساتھ گالی گلوچ دینے والوں کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. گرچہ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اگر ہم کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء مع من احب. آدمی کل قیامت کے دن المرء علی دین خلیلہ، آدمی کل قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ رہے گا، اپنے دوست کے دین پر رہے گا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کل قیامت کے دن آدمی اپنے دوست کے دین پر رہے گا. اگر دوست بے نمازی ہے، اگر ہمارا ساتھی، ہمارے ساتھ کام کرنے والا، ہمارا پارٹنر ہماری صحبت میں جو ہے وہ بے نمازی ہے، نیک نہیں ہے، بدکار ہے، زبان سے گالی دینے والا ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، شرابی ہے، جواری خور ہے، سب کچھ ہے، کل قیامت کے دن اگر میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہوں گا. اگر ہمارا ساتھی نمازی ہے، سچ بولنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پامالی نہیں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عمل کرنے والا ہے، تو ہمارے اندر بھی اس کے جو بھی چیزیں وہ آ جائیں گی. تو کل قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ ہیں. تو بھائیو، کسی کو کوئی جو کوئی بھی دکھ گیا تو اس کو یہ کہہ دے تو ہم اگر ہمارا دوست بنا لیں گے، اس کی بات مان لیں گے، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیک آدمی اگر پتھر اٹھانے والا بھی ہے نا تو ایسے آدمی کے ساتھ رہو. نیک آدمی ہے، گھر سے غریب ہے، پتھر اٹھا کر کام کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ رہو. شریروں کے ساتھ مت رہو، شریروں کے ساتھ مت رہو، گنہگاروں کے ساتھ مت رہو. گھر سے گنہگار اگر مٹھائی بنانے والا بھی کیوں نہ ہو، مٹھائی بنا رہا لیکن گنہگار، فاسق ہے، فاجر ہے، گندا آدمی ہے، ایسے آدمیوں کے ساتھ مت رہو، ایسے آدمیوں کی صحبت میں مت رہو، ایسے آدمیوں کی صحبت میں مت رہو. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے ساتھی کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ اچھے ساتھی کی مثال ادھر بیچنے والے سے دے رہے ہیں، اور برے آدمی کی، برے ساتھی کی، برے دوست کی، برے دوست کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ لوہار کی، جو بھٹی میں لوہا چلاتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں. کیسے؟ آدمی اگر ادھر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے 3 فائدے تو کم از کم ہوتے ہیں. کیا؟ یا تو اس کو محسوس کرنا ہے، اچھی خوشبو، اچھی بات اس کو آتی ہے، یا نہیں تو ادھر لگاتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر، یا نہیں تو ادھر خرید کر آتا ہے. 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی کام کر کر آتا ہے. اگر لوہار کے پاس جاتا ہے، بھٹی میں جاتا ہے، تو یا تو اس کے کپڑوں کے اوپر وہ دھواں کی باس آتی ہے، یہ نقصان ہے. دوسری چیز، یا تو اس کے چنگارے لگتے ہیں، یا نہیں تو اس کے پورے بدن میں وہی کچھ رہا تھا،
وہ دعا کی وجہ سے اس کی وجہ سے اپنے بدن میں بھی باس آ جاتی ہے. 3 چیزوں کے 3 بھی نقصان ہے. لیکن ادھر دیکھنے کے بعد کے پاس اگر جائیں گے تو تینوں کے 3 فائدے ہیں. یا تو اس کو محسوس کرتا ہے, اپنے کپڑوں کے اوپر لگاتا ہے, یا نہیں تو خریدتا ہے. کیا ادھر غلط چیز ہے کہ صحیح چیز؟ بہت اچھی چیز ہے. تو اچھے دوست کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھنے والی تھی. اس لیے بھائیوں, ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں. اپنے بچے اور بچیوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ یا بچی کس کے ساتھ جا رہا ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے. کہیں نیک لوگوں کے علاوہ دوسروں کے ساتھ تو نہیں جا رہے ہیں, کہیں بدکاروں کے ساتھ تو ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. دیکھیں, ماں باپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. ماں باپ دیکھیں کہ اپنے بچے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اپنے بچے نمازیوں کے ساتھ ہے کہ بے نمازیوں کے ساتھ ہیں. اپنے بچے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہیں. اپنے بچے امانتداروں کے ساتھ ہیں کہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ہیں. یہ دوستی مردوں کے ساتھ بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہے. مرد لوگ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو عورتیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری سہیلی کیسی ہو, نیک تو نہیں ہے, دھوکہ دینے والی تو نہیں ہے, اپنے شوہر کی نافرمان تو نہیں ہے. اپنے شوہر کے اگر نافرمان ہے, اگر اس کے ساتھ رہیں گے عورت تو وہ بھی اس کے ساتھ رہ کر اپنے شوہر کی نافرمانی بھی اپنی زندگی گزارے گی. تو یہ جو دوستی ہے, یہ جو ساتھی ہے, یہ جو صحبت ہے نا, یہ صحبت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تو بھائیو, جب کبھی بھی کسی کو اپنا ساتھی یا پارٹنر, اپنا دوست جو کہ آپ بنانا چاہتے ہو تو دیکھو, کیونکہ اب کسی کو ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں, کسی کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے, وہ آدمی کے اخلاق کیسے ہے. کیا کرنا؟ لا تسأل عن المرء, تم آدمی سے اس کے بارے میں مت پوچھو. واسأل عن قرینہ, اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو یہ آدمی نیک ہے کہ برا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو, اس کا دوست کیسا ہے وہ آدمی بھی صحیح ہوگا. جیسا دوست ہوگا اس کے ساتھ والا بھی وہ صحیح ہوگا. تو یہ دنیا کے اندر کئی ایسے نوجوان حضرات ہیں, کئی ایسے نوجوان ساتھی ہیں, کئی ایسے نوجوان بھائی ہیں جو اپنی دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی بگاڑے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر تو ایسے لوگوں کا برا ہوگا ہی, آخرت کے اندر بھی ان کا برا ہوگا. تو بھائیوں, ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچے کا تھوڑے وقت میں, ذرے میں بھی دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, ہمارے بچے کے حالات کیسے ہیں, ہمارا بچہ جن کے ساتھ ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس آدمی اس بچے کا رہنا سہنا کیسا ہے. ساری چیزیں دیکھیں, ماں باپ کی ذمہ داری. اسی لیے دیکھیے, اگر ہم نیک دوست بنائیں گے, اچھا ساتھی بنائیں گے تو اس کے کئی سارے فوائد ہم کو ملتے ہیں, کئی سارے فوائد ملتے ہیں. سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک دوست بنائیں گے, اچھا ساتھی ڈھونڈیں گے, اچھے ساتھی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دوست کے ساتھ ساتھ ہماری بھی مغفرت کرے گا, ہمارے بھی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ایک ٹیم کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی ایک ٹیم دنیا کے اندر گردش کر رہی ہے, پھر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. اب یہ دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ علم کے حلقات کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ دعاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ لوگ جہاں پر جو درس قرآن وغیرہ کی جو مجلس ہو رہی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے. اب فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہمارا کام تو ہو گیا, اب اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں, میرے بندوں کو کس حال میں پایا تم نے, تم جا کر لے کر آئے, جو کچھ ہے سواب معائنہ کر کر آئے, میرے بندوں کو تم نے دیکھا. تو فرشتے کہتے ہیں, اے اللہ, تیرے کچھ بندے ایسے ہیں, سب نہیں, پورے کے پورے نہیں, کچھ بندے ایسے ہیں جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں, تجھ سے ماننے والے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں. جہاں کہیں بھی دینی مجالس ہوتی ہیں, جہاں کہیں بھی بیان ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہونے والی ہیں, وہاں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور تیرے دین کی باتیں سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, اے فرشتوں, گواہ ہو جاؤ, گواہ بن جاؤ
بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، بندے کے گناہوں کو بخش رہا ہے، بندے کے گناہوں کو لفظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، نیک صحبت اگر ہم اختیار کریں گے نا، نیک دوست دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ ہر مشکل میں ایسے دوست کو چنیں جو ہر مشکل میں کام آئے۔ ویسے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین مار مار کے بہان کر رہے تھے، تو اتنے کون ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی کے دوست، اللہ کے نبی کے حبیب آ کر کہتے ہیں، ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ مارنا ہو تو مجھے مارو، میرے دوست کو مت مارو، میرے نبی کو مت مارو۔ بدلے میں مار کھاتے ہیں، کیسے؟ ایک مار، دو مار، کتنا مار؟ ایسا مارتے ہیں لوگ حضرت ابو بکر کو، ایسا مار کر نوزہان کر دیتے ہیں کہ جب کوئی ان کے سر پر ہاتھ ڈالتا ہے تو سر پورا خون سے درپٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ جب ہاتھ ڈالتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ ان کے بال بھی اتر آتے ہیں۔ اتنا مارے تھے۔ دوستی ہو تو ایسی نیکی میں بھی ساتھ ہو، ہر اچھے کام میں اپنے دوست کا ساتھ دیں۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی ان کا ساتھی اگر کسی بری مشکل میں، بری حالت میں، مشکل حالت میں پھنسا ہے تو اس کو ساتھ نہیں دیتے، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، ہٹ جاتے ہیں۔ دوستی کیسی؟ اللہ کے نبی اور حضرت کے ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے سارے لوگوں کو سامنے بلا کر کہے کہ میں نے سارے لوگوں کا احسان چکا دیا، میں نے جتنے لوگ تھے، میری بیٹی، میرے رشتے دار، جتنے لوگ ہیں ہمارے صحابہ، ان تمام کا میں نے احسان چکا دیا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، ایک آدمی ایسا ہے، میں اس کا احسان نہیں چکا سکا۔ اس کا احسان کہاں پر چکاؤں گا؟ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن میں اس کا احسان چکاؤں گا۔ کون تھے وہ؟ حضرت ابو بکر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا ہر دم، ہر قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ غار ثور میں جب سارے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے آئے تو ساتھ میں کون گئے؟ اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر تھے۔ غار میں کچھ حصہ بچا ہوا تھا، کچھ ایک سوراخ تھا۔ اگر اللہ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ اگر جھک کر دیکھیں گے نا، جھک کر دیکھیں گے نا تو ہم لوگ دکھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، کیونکہ ہم لوگ نیک ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ جو دو ہیں ان کا تیسرا اللہ ہے، ہم لوگ دو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا ہمارا مدد کرنے والا، ہمارا مددگار ہمارا رب العالمین ہے۔ تو بھائیوں، اگر ہم ایک دوست بنائیں گے، اچھا ساتھی بنائیں گے، تو کل قیامت کے دن وہ دوست کام آئے گا، اس کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافے کا سبب اور نیکیوں میں بھی زیادتی کا سبب بنے گا۔ اگر ہم برا دوست بنائیں گے، برے لوگوں کو دوست بنائیں گے، گندے لوگوں کو دوست بنائیں گے، تو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن آدمی اپنے دانت میں انگلی ڈال کر کہے گا، یا ویلتا لیتنی، اے کاش، اے کاش اگر میں نبی کی بات مان لیا ہوتا، اے کاش اگر میں وہ آدمی مجھے نماز سناتا تھا، اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو مجھے آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس کا دوست اگر بن جایا ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو کیا مرنے کے بعد قیامت کے دن پچھتاوا اگر پچھتائے گا تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ اس کے دن، کل قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے آج ہی ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، بہترین نمازی لوگوں کے ساتھ، عبادت گزار لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، دوستی آدمی کسی سے بھی بنا سکتا ہے، اپنے سے بڑی عمر والے یا اپنے سے چھوٹے عمر والے یا کسی سے بھی آدمی دوستی بنا سکتا ہے اور دوست بن کر رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک دوستی ایسی آئی ہے کہ نہ تو ہم اس کو جانتے ہیں، نہ تو سامنے والا ہم کو جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فیس بک دوستی، انسٹاگرام دوستی، نہ تو میں اس کو جانتا ہوں، نہ تو سامنے والا مجھے جانتا ہے۔ یہیں سے غلط صحبت آتا ہے، یہیں سے غلط اثر آتا ہے، یہیں سے غلط تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں، نہ تو محرم جانتے ہیں، نہ تو غیر محرم جانتے ہیں، بندے کا کوئی خیال نہیں ہے، ایک دوسرے کے اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔
हम क्या करेंगे? ईमान वालों के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे, मोमिनों के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे। अल्लाह खुद कह रहा है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। क्या अल्लाह क्या कह रहा है? तुम अगर साथ रहना चाहते हो तो मोमिनों के साथ रहो, ईमान वालों के साथ रहो, तौहीद परस्त लोगों के साथ रहो, गुनहगारों के साथ नहीं, मुशरिकों के साथ मत रहो, गुनहगारों के साथ मत रहो। जो आदमी बिदअती काम करने वाला है, ऐसे आदमी के साथ मत रहो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो आदमी बिदअत तो करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं बिदअत नहीं करता नहीं है, लेकिन वो करता है तो उसको रोक नहीं सकता है। तो ये भी क्या हुआ? मैं भी उसके साथ गुनाह में पड़ गया, मैं भी उसके साथ गुनाह के काम में आ गया। तो भाइयों, मुझे और आपको चाहिए कि हम मरते दम तक ये कोशिश करें, नेक लोगों के साथ रहने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हमारा हो। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे, अगर लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं, नमाजी भी हैं माशाल्लाह, तो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन जैसे ही 4 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, तो अपने किसी भाई की उसके गैर मौजूदगी में उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उसकी इज्जत का फालूदा करते हैं कि वो कहते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी गंदा है, फलां है, ऐसा। किसी की हिम्मत नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं, सुनना नहीं करना। अगर हम सुन रहे हैं तो फौरन उसको रोकना कि भाई बस किसी की हिम्मत नहीं सुनना है। ये भी दोस्ती का असर है, ये बहुत बड़ा असर है। 4 लोग मिल गए, खाते पीते चाय पीते फलां की हिम्मत, फलां के घर वाले ऐसे, फलां वैसा, फलां की आदत अच्छी नहीं। किसी की आदत कैसी हो, सबसे पहले हमको चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हम कैसे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है, हम ये देखें। ये क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, इसलिए हमको चाहिए जब कभी भी दोस्ती बनाएं, जब कभी भी साथी बनाएं, पार्टनर को अगर चुनते हैं तो देखें कि वो आदमी नमाजी, इबादत गुजार, तौहीद परस्त, मोमिन, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं, तो उसको अपना दोस्त, अपना साथी, अपना पार्टनर, अपने सोबत में रखने की कोशिश करें, वरना निकाल दें। अकेले ही रहें, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम गुनाहों से, ऐसी सारी चीजों से बचाएगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मरते दम तक नेक लोगों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। जितने भी लोग बुरों की सोहबत में हैं, बुरे काम कर रहे हैं, बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, उन तमाम को बुरी आदतों से, बुरों की सोहबत से बचा। इलाहुल आलमीन जब भी हमारा खातिमा हो, खातिमा बिखैर फरमा, ईमान के हालत में हमारी मौत फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग परेशान हाल हैं, उन तमाम की परेशानियों को, मुसीबतों को, दुख और दर्द को और उनके गम को तू ही हल्का फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग तेरे सामने हाथ उठाकर अपनी आरज़ुओं को, अपनी उम्मीदों को, अपनी नेक ख्वाहिशों को रख रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम की नेक ख्वाहिशों को, नेक उम्मीदों को तू ही कबूल फरमा और उनकी नेक ख्वाहिशों को कबूल फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।